سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرداران مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو کیوں قید کیا، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت فتح نازل فرمائی اور اس کے ذریعے فتح کی بشارت دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے مکہ فتح کیا، اور یہ دین حق کی سب سے بڑی فتح تھی جو بغیر قتال کے ہوئی، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ معزز سامعین، یکم ذی الحجہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ کرام رضی اللہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے، قیام فرمایا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت عثمان غنی کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجنے کا مشورہ دیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا کہ وہ سرداران مکہ سے جا کر ملیں اور انہیں بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سرداران مکہ نے آپ رضی اللہ کو قید کر لیا، اور لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ کو اکٹھا فرمایا اور سب سے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے اپنا دوسرا ہاتھ اس بیعت میں پیش کیا۔ تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کی اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے منقول ہے کہ میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے مجھے ایک انصاری سے گھوڑا لینے کے لیے بھیجا۔ میں جب گھوڑا لینے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کو بیعت کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور آ کر اپنے والد کو اس بیعت کی اطلاع دی۔ والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ فوراً پہنچے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں کی اس بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے گھبرا کر حضرت سیدنا عثمان غنی کو چھوڑ دیا اور اپنا ایک وفد صلح کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کو شرائط طے کرنے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا، اور معاہدے کی تمام شکیں مشرکین کے حق میں تھیں، لیکن اللہ عز و جل نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی نوید سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے پر اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے نام سے اپنے دستخط کیے۔ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے بھی بطور گواہ دستخط کیے، اور معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کی جماعت کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سورت فتح نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو بلا کر اللہ عز و جل کی جانب سے فتح کی خوشخبری سنائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت فتح کی تلاوت فرمائی۔
اس کے بعد رمضان المبارک 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ 8 برس پہلے مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اس شان سے داخل ہوئے کہ 10,000 کا ایک عظیم لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اور مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کے بارے میں عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلیف قبیلے بنی حزاء کے مقابلے میں بنی بکر کی مدد کی، جس سے بنی حزاء کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کے پاس ایک قاصد کو بھیجا جس نے ان کے سامنے 3 شرائط پیش کی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنی حزاء کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنی بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر پہلی دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ سرداران قریش نے جوش میں آ کر اعلان کر دیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو توڑتے ہیں۔ ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ دیگر سرداران قریش اس قسم کی باتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ اس خیال میں تھے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ابو سفیان خود مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ کے مقام پر قیام پذیر ہوا۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ نے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر ابو سفیان وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مایوس ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس گیا تو آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی سفارش نہ کروں گا، بلکہ اگر مجھے معمولی سی بھی طاقت مل جائے تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ جب ابو سفیان ہر جانب سے مایوس ہو گیا تو واپس مکہ مکرمہ لوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے اپنے تمام خلیف قبائل کو بھی اطلاع بھجوا دی۔ لشکر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ مکرمہ میں ہیمہ زن ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو سفیان کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے آیا اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا عباس ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ ابو سفیان کا سر قلم کر دینا چاہتے تھے، مگر حضرت سیدنا عباس نے کہا کہ عمر، اسے میں نے پناہ دی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے ابو سفیان کے قتل پر اصرار کیا تو حضرت سیدنا عباس نے کہا کہ عمر، اگر ابو سفیان بنی عدی بن قاب سے ہوتے تو تم ان کو کچھ نہ کہتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ کی بات سن کر کہا، اے عباس، ایسا مت کہو، اللہ کی قسم مجھے جتنی خوشی تمہارے اسلام لانے کی ہے اتنی اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے کی بھی نہ ہوتی۔ پھر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ کی تحریک پر ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ سوائے ایک واقعے کے کہیں بھی قتال کی ضرورت پیش نہ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس
کو امان ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، اور جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اسے بتوں سے پاک کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ دین اسلام کی اس عظیم الشان فتح کے بعد مشرکین مکہ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو بیعت کرتے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں سے بیعت لینے پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو مامور فرما دیا۔ فتح مکہ دین حق کی سب سے بڑی فتح تھی اور تاریخ میں کسی بھی شہر یا ملک کی فتح میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بغیر قتل کیے شہر یا ملک فتح ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ کا خون معاف کیا۔ مکہ مکرمہ میں 18 روز قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا نظام و نسق حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ کے سپرد فرماتے ہوئے انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر نامزد کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مسلموں کی تربیت کے لیے مقرر فرمایا تاکہ وہ 9 مسلموں کو احکام دین سے آگاہ کر سکے۔